ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ تکاثر آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ضرور بالضرور قیامت کے دن میدان محشر میں نعمتوں کے بارے میں سوالات کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے آخرت کے 5 سوالات۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا کوئی موج و مستی، عیش پرستی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان جو اس دنیا فانی کے اوپر نظر آ رہا ہے، سارے انسان اپنے اپنے امتحان میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو ہمیں اس زمین کے اوپر دکھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اور جو ہماری نظروں کو کھینچتی ہے، جس کی طرف دل ہمارا مائل ہوتا ہے، وہ سب کے سب کیا ہے؟ ہمارے امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ کہف میں
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ بے شک ہم نے اس زمین کے اوپر جو بھی چیزیں زینت کی بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، کس لیے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم اس چیز کے ذریعے تمہارا امتحان لیں، ایگزام لیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کی تخلیق کا مقصد ہی امتحان ہے۔ تو لہٰذا ہر کوئی انسان چاہے وہ جس حالت میں مشغول ہو وہی اس کے لیے امتحان ہے۔ کوئی شخص اگر دنیا پرستی میں مشغول ہے تو وہی اس کے لیے امتحان ہے۔ کوئی شخص اگر شہوت پرستی میں مشغول ہے تو وہی اس کے لیے امتحان ہے۔ کوئی شخص اگر خواہش پرستی میں مشغول ہے تو وہی اس کے لیے امتحان ہے۔ کوئی شخص اگر دینداری کے اندر مشغول ہے تو وہی اس کے لیے امتحان ہے۔ کوئی اگر غربت میں مشغول ہے تو وہی اس کے لیے امتحان ہے۔ غرض ہے کہ ہر انسان جس حالت میں ہے وہی اس کے لیے امتحان ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، جان لیں کچھ انسان ایسے ہیں جو اس دنیا کو امتحان کی جگہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ اس دنیا کو موج و مستی، عیش پرستی کی جگہ سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ انسان ایسے بھی ہیں، کچھ ابن آدم ایسے بھی ہیں جو اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھ کر گزار رہے ہیں۔ تو کامیاب انسان وہی ہے جو اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھ کر گزارے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن حقیقت میں واقعتاً یہ دنیا امتحان ہی کی جگہ ہے۔ تو عقل مندی، اب دانش مندی اسی میں ہے کہ اس زندگی کو امتحان کی طرح گزارا جائے، ایگزامینیشن ہال کی طرح گزارا جائے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے امتحان کے سوالات کو امتحان ہونے سے پہلے ہی اس دنیا میں نافذ کر دیا، آؤٹ کر دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ آخرت کے سوالات اس دنیا میں آؤٹ ہونے کے باوجود بھی لوگ اس سوالات کو حل نہیں کر رہے ہیں، کچھ اور ہی سوالات کو حل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے سوالات کو اور اس لیے کر دیا ہے ہمارے لیے تاکہ امتحان دینے میں آسانی ہو جائے، مشکل نہ ہو۔ لیکن آج ہم سوالات کو حل نہیں کر رہے ہیں، وہ پرچے حل نہیں کر رہے ہیں، کچھ اور سوالات کو حل کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ آخرت کے سوالات کیا ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی بھی ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس سے ہٹے گا نہیں، کھسکے گا نہیں، جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات دے نہ لے۔ وہ کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال اپنی عمر، اپنی زندگانی کہاں گزاری۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، کہ اپنی جوانی کے اوقات کو، مصروفیات کو، طاقت و قوت کو کہاں گزارا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ ہے 5 سوالات۔ آئیے ذرا انشاءاللہ اس کی وضاحت مختصر میں دیکھتے ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، کہ عمر کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری۔ عمر کسے کہتے ہیں؟ عمر سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتے، مہینے،
سال، ان تمام مجموعے کو عمر کہا جاتا ہے۔ جب یہ سب مل جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو اس کو عمر کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ اور زندگی کے 3 دور ہیں، زندگی کے 3 مراحل ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ روم میں: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری کی حالت میں، یعنی بچپن، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کمزوری کے بعد قوت دے دیا، طاقت دے دیا، جوانی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس قوت کے بعد، طاقت کے بعد ضعفا وشیبا، کمزوری دے دیا، پھر سے بڑھاپا دے دیا۔ تو یہ زندگی کے 3 مراحل ہیں، 3 دور ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کر دیا ہے، 3 دور۔ اور انسان کی عمر عام طور سے 60-70 کے درمیان ہوتی ہے عموماً، بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جس کو پار کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 اقلهم من یجوز ذلک، کہ میری امت کی عمریں، زندگی 60-70 کے درمیان ہوگی، اور کم ہی لوگ اس کو پار کر پائیں گے، 80، 90، 100، کم ہی لوگ اس کو تجاوز کر پائیں گے، پار کر پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کی جو اوسطاً جو عمر ہے وہ 60-70 کے درمیان ہوتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کے عذر کے متعلق حجت تمام کر دی ہے جس آدمی کی موت کو اللہ نے مؤخر کر دیا، تاخیر کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ تو اس آدمی کے تعلق سے عذر حجت تمام کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اسی طرح لمبی عمر کا پا لینا، لمبی زندگی کا مل جانا اور نیک اعمال کا مل جانا، یہ فلاح، سعادت مندی، خوش نصیبی کی علامت ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بخیارکم، الا اخبرکم بخیارکم خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جس کی عمریں لمبی ہوں، قدریں لمبی ہوں، وَأَحْسَنُهُمْ أَعْمَالًا، اور اعمال کے لحاظ سے بھی اچھے وہ ہوں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جس کی عمریں لمبی تو ہوں لیکن عمر لمبی ہونے کے باوجود اس کے عقائد، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے کردار اچھے نہ ہوں، تو جب ایسے ہی لوگ، لمبی عمر ہے لیکن اعمال اچھی نہیں ہیں، عقائد اچھی نہیں ہیں، تو جب ایسے ہی لوگ جائیں گے جہنم میں، تو ایسے ہی لوگ اللہ سے التجا کریں گے، گزارش کریں گے، اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں جو کر کے ہم نہیں آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جہنمی کو اسی عمر کا حوالہ دے گا اور کہے گا کیا میں تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس عمر میں، اس اوقات میں اگر تم سنبھلنا چاہتے، نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو اچھا بن جاتے، نصیحت حاصل کر لیتے، اب کچھ مسئلہ نہیں ہے، اب جہنم میں جاؤ ڈائریکٹ۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ فاطر میں، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ جب جہنم میں چلے جائیں گے، يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے، چلائیں گے، اور یہ اللہ سے التجا کریں گے، گزارش کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے میرے اللہ، اے میرے رب۔ دیکھیے یہاں وہ اللہ کہے گا، رب مانے گا، دنیا میں رب نہیں مانا، رب کو رب نہیں مانا، کسی اور کو رب مانا،
پالنے والا مانا، لیکن یہاں ربنا اخرجنا اس کے الفاظ ہیں کس کے؟ کفار کے، مشرکین کے۔ ربنا اخرجنا، اے میرے رب ہمیں یہاں سے نکال دے دوبارہ، کیوں؟ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں جو اب تک ہم نہیں کیے تھے۔ تو اللہ کیا جواب دے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں تمہیں اتنی لمبی عمر عطا نہیں کیا کہ اگر تم اس عمر کے اندر، اس اوقات کے اندر سمجھنا چاہتے، اچھا بننا چاہتے تو اچھا بن جاتے، لیکن نہیں، تم اچھا بنی نہیں۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئیں، انبیاء بھی آئیں، محدثین بھی آئیں، فقہا بھی آئیں، علماء کرام بھی آتے رہے، لیکن تم بات نہیں مانا اس کو، تو اب کیا کرنا ہے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب جہنم میں آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ فذوقوا، اب چکھو جہنم کا عذاب، تمہارا بھی یہاں کوئی مددگار حامی نہیں ہے، اب جہنم میں آپ کو جانا ہے۔ تو یہ ہے عمر کے تعلق سے پہلا سوال، عمر کہاں گزاری آپ نے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کی طاقت و قوت کو کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان عمرہ فیما افنا، عمر کے اندر یہ جوانی بھی آ جاتی ہے، پوری عمر جو ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تو پھر پوری عمر کے اندر آپ کا جوانی بھی آ چکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور سے جوانی کا سوال کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ سوال کرے گا جوانی کا خصوصی طور سے کہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان ایام میں، ان اوقات میں ہر چیز بھرپور طریقے سے ہوتی ہے، صحیح سالم ہوتی ہے، سوچنے کی قوت، سمجھنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، بولنے کی قوت، بات کرنے کی قوت، دفاع کرنے کی قوت، مقابلہ کرنے کی قوت، ہر چیز قوت صحیح سالم ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا انہی قوتوں کے بارے میں کہ تم نے ان قوتوں کا استعمال کہاں کیا، صرف کیسے کیا؟ یہاں پر نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کے اوقات کو، اس کی قوتوں کو اچھی جگہ استعمال کرے، غلط جگہ استعمال نہ کرے۔ اب جوانی کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اگر یہ جاننا آپ کو ہے تو سورہ کہف پڑھیے، آپ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیے۔ اصحاب کہف نے نہ صرف یہ کہ کفر شرک کو چھوڑا، ایمان لے آئے، بلکہ ایمان لانے کے بعد بادشاہ وقت کے سامنے کھلم کھلا اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اظہار بھی کیا اور کفر کی، شرک کی تردید بھی کی۔ آپ دیکھ لیجیے، پڑھ سکتے ہیں آپ، تفسیر کا وقت ہے نہیں، تو اگر جوانی کیسے گزارا جائے، جوانی کیسی ہونی چاہیے، تو آپ اس تعلق سے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ لیجیے آپ۔ تو یہ ہے دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کی طاقت کو، قوت کو، ان ایام کو کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا، دوسرا سوال۔ تیسرا سوال اور چوتھا سوال کیا ہوگا؟ مال کے تعلق سے، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کے تعلق سے یہ دو سوال بڑا ہی اہم ہیں، بہت ہی جامع اور مانع ہیں۔ کیا مطلب؟ کمائی کے سارے حرام ذرائع، سارے وسائل، اسی طرح خرچ کے سارے حرام ذرائع، سارے حرام وسائل کو ان دو سوال نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ دو سوال نے، یعنی آپ کی آمدنی کے ذرائع بھی حلال ہونا چاہیے، اور خرچ کے جو وسائل ہیں، جو راستے ہیں، وہ بھی آپ کو حلال ہونا چاہیے۔ دونوں ضروری ہے، آمدنی کے ذرائع وہ بھی حلال، اور خرچ جہاں کرنا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، یہ دو ضروری ہے۔ ایسا نہیں کمایا تو حلال طریقے سے، انکمنگ ہے حلال طریقے سے، لیکن حرام طریقے میں خرچ کر رہے ہیں، کما لیا اچھی انداز سے، اچھے وسائل سے، لیکن جب اس کا استعمال کا وقت آتا ہے تو غلط جگہ اور ناجائز جگہ استعمال کرتے ہیں، حرام جگہ۔ تو یہ دونوں ضروری ہے، اور اس میں اس سوالات کے اندر اچھے دیندار ملوث ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے، کیونکہ یا تو ان کے کمائی کے سارے حرام ذرائع ہیں،
یا تو ذرائع تو حرام کے جو کمائی کیجیے وہ تو اچھے ہیں، مفید ہیں، حلال ہیں، لیکن خرچ کرنے کے جو وسائل ہیں، جو راستے ہیں وہ غلط ہیں۔ تو مال کے تعلق سے دو سوال یہ بڑا ہی اہم ہے، اس لیے کہ حلال روزی کا تعلق عبادت کی قبولیت سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے، بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ حلال روزی اور عبادت کی قبولیت یہ دونوں کا رشتہ آپس میں بہت ہی گہرا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو حکم دیا کہ آپ حلال روزی کھائیے، طیب روزی کھائیں آپ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ یہ تمام رسول، تمام نبی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کلوا من الطیبات، آپ سب کے سب طیبات روزی کھائیں، حلال روزی کھائیں، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کو انجام دیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا حلال روزی کا تعلق عبادت کی قبولیت سے بہت ہی گہرا ہے، بہت ہی قریبی رشتہ ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے جسم پرا گندے ہوتے ہیں، اس کے بال پرا گندے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر آسمان کی طرف یہ دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو پھر اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کی دعا اللہ کیسے سن پائے گا؟ اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا غذا سب چیز حرام کا ہے۔ تو معلوم یہ چلا حلال روزی کا تعلق عبادت کی قبولیت سے، قبول ہونے سے بہت ہی گہرا رشتہ اس کا ہے۔ اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو جسم حرام میں پلا ہو، حرام غذا میں پلا ہو، وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے 4 سوال۔ 5واں سوال کیا ہے؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، کہ علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اگر دیکھا جائے غور سے تو اس سوال کے اندر ایک اور سوال چھپا ہوا ہے، اس میں 2 سوال ہیں۔ کیا ہے؟ وہ ہے علم کے بارے میں، کہ تم نے دین اسلام کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم حاصل کیا یا نہیں کیا، اس میں چھپا ہوا ہے، غور کریں گے تب۔ کیا ہے؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، کہ تم نے علم دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، اللہ کی ذات کے تعلق سے علم حاصل کیا یا نہیں کیا۔ اگر کیا تو عمل کتنا کیا؟ اب 2 سوال، کر بھی لیا تو کتنا عمل کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اخلاق، آداب، معیشت، معاشرت، سب چیز جانتے تھے، لیکن اس پر عمل کتنا تمہارا ہوا؟ سب چیز معلوم تھا، قیام اللیل، تہجد، حلال حرام سب چیز جانتے تھے، لیکن عمل کتنا اس پر ہوا ہے؟ اور آج ہمارا ماحول کیا ہے، معاشرہ کیا ہے؟ آج ہم صرف علم ہی کو سب چیز سمجھ بیٹھے ہیں، علم ہی کو بہت جانتا ہے۔ ایک انسان ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ہر چیز جانتا ہے، وہ ارکانی ایمان، نواقضی ایمان، ارکانی اسلام، مسئلہ مسائل، عذاب قبر، برزخ، قیامت، کل صراط، میزان اعمال، شفاعت، سب چیز جانتا ہے وہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، حدیث ضعیف، حدیث موضوع، سب چیز جانتا ہے، لیکن اس علم کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، اس کے اعمال اچھی نہیں ہیں، اس کی اخلاق اچھی نہیں ہیں، اس کے کردار اچھی نہیں ہیں، تو یہ علم برائے علم ہوگا، یہ علم برائے عمل نہیں ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد علم نہیں ہے، مقصد عمل ہے۔ علم تو ایک مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ علم یہ مقصد اصلیہ نہیں ہے، بلکہ عمل مقصد اصلیہ ہے۔ اس لیے ذرا غور کیجیے گا، جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ جنت بدلہ ہے، یہ جنت بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے، تو اللہ نے وہاں یہ نہیں کہا یہ جنت بدلہ ہے کس کے لیے؟ علم والوں کے لیے نہیں۔ آپ پڑھ لیجیے قرآن، جہاں اللہ نے یہ کہا یہ جنت بدلہ کس کے لیے، وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا یہ جنت بدلہ علم والوں کے لیے، بلکہ اللہ نے وہاں یہ کہا یہ جنت بدلہ ہے عمل والوں کے لیے۔
ذرا پڑھیے سورہ سجدہ کی آیت کریمہ کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ کوئی نفس، کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے، تو جزاء بما كانوا يعملون، تو یہ جنت بدلہ ہوگا اس کے لیے، یعملون عمل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے جزاء بما كانوا يعلمون، یہاں پر یہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، وہ بدلہ ہوگا، جنت ٹھکانہ ہوگا، بدلہ ہوگا کس کے لیے؟ یعملون عمل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا، جتنا جان لیجیے آپ، حدیث ضعیف، حدیث موضوع، نواقض ایمان، ارکان اسلام، لیکن علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ علم برائے علم ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ علم برائے عمل ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا علم ہمارا مقصد اصلی نہیں ہے، عمل صالح یہ مقصد اصلیہ ہے۔ تو یہ ہیں آخرت کے 5 سوالات۔ آخر میں جوانی کے تعلق سے جو بات گزری ہے اس کے بارے میں سن لیں کہ جوانی کے ایام اور جوانی کی اوقات کی اتنی قدر ہے، اتنی قیمت ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک چونکہ 2 منٹ کا وقت لیا جائے گا کہ جوانی کہاں گزارا جائے، جوانی کس طرح خرچ کیا جائے۔ تو اس تعلق سے جو آیت کریمہ جو ہم سے چھوٹ گئی تھی وہ کیا ہے؟ اصحاب کہف ایمان لے آئے اور کھلم کھلا بادشاہ وقت کے سامنے مناظرہ کیا، مقابلہ کیا، کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، کیا کہ ہم نے اس کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کر دیا، اور جب اصحاب کہف کھڑے ہوئے بادشاہ وقت کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد، تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ہرگز نہیں پکاریں گے ہم، اگر ایسا کیا ہم تو یہ بات تو حق سے دور ہو جائے گی بات۔ اس کے بعد تردید کرتے ہیں کفر کی، شرک کی، کیا؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ میری قوم ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا چکی ہے، تو ایسا کرو تم اس پر دلیل لے کر آؤ، دلال دکھاؤ، غلط ہے صحیح ہے۔ تو اصحاب کہف نے اپنی جوانی کے لمحات کو، جوانی کے اوقات کو مناظرہ میں، دین میں، تبلیغ میں، بلکہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح آخری بات، جوانی کے تعلق سے، جوانی کی اوقات اتنی قیمتی ہیں کہ جوانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات پہنچا دی۔ حاکم کی ایک حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ وصیحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غنیمت جان لو اس سے فقیری آنے سے پہلے۔ اسی طرح وغناک قبل فقرک، اسی طرح وحیاتک وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو، اپنی اوقات کو غنیمت جان لو مصروف ہونے سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی حیات کو غنیمت جان لو موت سے پہلے، مرنے سے پہلے۔ تو یہ ہے آخرت کے 5 سوالات۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سوالات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔